السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں اور تمام مسلمانوں اور اہل پاکستانیوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کیجیے گا۔ تو آج جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی فکرت۔ میں مولانوں کی طرح یا مولوی حضرات کی طرح یا اہل دین سے جو زیادہ منسلک ہے اس طرح تو نہیں بول سکتا، لیکن میرا ایک اپنا نظریہ ہے اور میں اسی پہ بات کروں گا۔ آخرت کی فکر رکھنا ہے مالک کائنات ہمیں زندگی بھر صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ بے شک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے بھائی۔ ہم کوئی پہنچ والے لوگ نہیں ہیں، جو بھی ہے ہمارا اول و آخر سہارا ہمارا اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں۔ اے رحمان و رحیم ہمیں معاف فرما دیجئے گا اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا آخرت کے تمام خزانے انسان کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کو یا پرہیزگار لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ کبھی کبھی کسی گناہ گار شخص کو بھی اللہ بہت قریب سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہے وہ کسی کے بھی قرب کو اپنا وجود محسوس کروا سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے، ہمارا تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے وجود کو ہم لوگ مانیں، اللہ کے وجود پہ ایمان لائیں تو ہماری دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو تو میں تمہاری کبھی نہیں سنوں گا۔ یہاں پہ وہ امید کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بار بار فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ بار بار تسلسل کے ساتھ فکرہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو ایسا تو نہیں کہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ نے کہہ دیا کہ بس اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، تو تم دوزخ کے سوا کہیں نہیں۔ تو اس طرح تو انسان اور کائنات کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی، میں سنوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سناؤ، یا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کس پریشانی میں مبتلا، مجھے بتاؤ، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا، بس تم کہنے والے بن جاؤ۔ تو اپنی آخرت کی فکر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس دنیا میں اس طرح رہیں کہ آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر عمل جو ہے نا وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں کے برابر ہو، اس طرح گزارنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہتی ہیں نا انہیں آپ کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ آپ سے راضی ہوں۔ جب اللہ کی مخلوق آپ سے راضی ہو جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ویسے زیادہ مشکل ہے، بلکہ بہت ہی مشکل ہے، تو اللہ بھی راضی رہتا ہے۔ وہ ابو بن ادم والا واقعہ بھی آپ سب نے سنا ہوگا، تو ہم نے تو پڑھا ہے نا۔ تو اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی آخرت کی فکر ہوگی نا تو ہم اپنا ہر عمل اس طرح کریں گے کہ وہ اسلام کے مطابق ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھائیں، کوشش کریں کسی کی بد دعا نہ لیں، دعائیں لیجئے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا حفظ ایمان رکھے اور ہم پہ اپنی رحمت نازل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔